جناب میثم تمار، آپ کی زبان مولا علی علیہ السلام کی محبت میں کاٹی گئی۔ میثم تمار جن کا جنازہ 3 دن تک سولی پر لٹکا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبری ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران شہریار اور آج خبری ٹی وی پہ داستان لے کر آیا ہوں میثم تمار کی۔ جی ہاں، وہی میثم تمار جنہیں مولا علی علیہ السلام کی محبت میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ عراق کے علاقوں میں وسط بغداد کے درمیان نہروان نامی ایک جگہ پر یحییٰ تمار کا خاندان رہتا تھا۔ یہ علاقہ پہلے ایران کا حصہ تھا۔ قباد کے زمانے میں یہاں کرد قبائل رہتے تھے۔ میثم بن یحییٰ اوائل ہجرت میں اسی کرد قبیلے میں ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کے خاندان میں خرما فروشی کا مشغلہ تھا، اس لیے میثم تمار مشہور ہوئے۔ سفر سن 12 ہجری میں مدائن کی فتح کے موقع پر نہروان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور میثم اسیروں میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک مسلمان خاتون کے غلام قرار پائے۔ تقریباً 20 سال اس مسلمان خاتون کے غلام رہے۔ سن 37 ہجری میں ایک روز مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے کسی ساتھی کے ہمراہ بازار آئے۔ دیناروں کی تھیلی اپنے ساتھی کے سپرد کی اور بازار میں اشیاء کا معائنہ کرنے لگے۔ جس وقت آپ بردہ فروشوں کے نزدیک پہنچے تو ایک غلام پر آپ کی نظر ٹھہری۔ مولا نے بردہ فروشوں سے اس غلام کی قیمت معلوم کی تو اس نے 100 دینار بتائے۔ آپ نے ساتھی سے دینار دینے کے لیے کہا۔ ساتھی دینار کی تھیلی کھول کر شمار کرنے لگا۔ بردہ فروش کو یقین ہو گیا تو اس نے کہا، میں غلطی سے 100 دینار کہہ گیا، اس غلام کی قیمت 200 دینار ہے۔ مولا نے کہا، کوئی بات نہیں، 200 دینار لے لو۔ آپ نے ساتھی کو 200 دینار دینے کا حکم دیا، مگر بردہ فروش پھر بدل گیا اور کہنے لگا، آپ جیسے افراد تو اشخاص کی قیمت سے واقف ہیں، کیا اس غلام کی یہی قیمت ہے؟ میری نظر میں 300 دینار ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، 300 دینار لے لو۔ بردہ فروش پھر بولا، ظاہراً 300 بھی بہت کم ہے، ممکن ہو تو 400 دینار دے دیجئے اور غلام کو اپنے ہمراہ لے جائیے۔ اب چونکہ بردہ فروش کو ڈر ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ بتانے پر خریدار بگڑ جائے اور چھوڑ کر چلا جائے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا۔ مولا نے 400 دینار ادا کر کے غلام کو خرید لیا۔ اس ایرانی غلام نے عربوں کو اپنا نام سالم بتایا تھا، لہذا جب مولا نے اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے مولا کو بھی سالم بتایا۔ مولا نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تیرا اصلی نام میثم ہے۔ میثم بے ساختہ کہنے لگے، صدق اللہ و رسولہ و صدق امیر المومنین۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، آج کے بعد تم اپنے اصلی نام سے جانے جاؤ گے۔ اس کے بعد میثم نے اپنی کنیت ابو سالم رکھ لی اور میثم کو مشہور کر دیا۔ میثم نے تقریباً 4 سال کوفہ میں علی علیہ السلام سے علوم و معارف کا خزانہ جمع کیا اور مولا کے بلا تکلف دوستوں میں شمار ہونے لگے۔ یہاں تک کہ میثم ایک دن مولا کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت محض استراحت ہیں۔ میثم پکارے، مولا اٹھیے، وہ وقت بہت نزدیک ہے جب آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کیا جائے گا۔ مولا نے فرمایا، درست ہے، مگر خدا کی قسم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور سولی پر تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ میثم نے کہا، ایسا کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ایک فاجر کنیز کا پست فطرت بیٹا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ ابن حجر کتاب الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میثم سے علی علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے اور تمہیں ایک ضربت سے زخمی کیا جائے گا اور 3 دن تک سولی پر چڑھے رہو گے۔ تیسرے دن تمہاری ناک اور منہ سے خون بہے گا اور تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تم عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھائے جاؤ گے۔ مقتولین میں تم 10ویں آدمی ہوگے۔ تمہاری سولی دوسروں کی سولی سے چھوٹی ہوگی۔ پھر 2 دن بعد آپ نے میثم کو وہ درخت دکھایا جس کی لکڑی سے بعد میں جناب میثم کے لیے صلیب تیار ہونی تھی۔ محلہ کناسہ میں عمرو بن حریث کا مکان واقع تھا۔
جس کے سامنے خرمے کا وہ درخت تھا، جناب میثم نے عمرو بن حریث سے کہا میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں۔ وہ سمجھا کہ کوئی مکان خریدنے والے ہیں۔ جناب میثم روزانہ اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے اور اس کو پانی دیتے تھے، یہاں تک کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اس درخت کے کاٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن عبید اللہ ابن زیاد کوفے کی طرف سے جا رہا تھا، جس وقت کناسہ سے گزرا تو اس کا پرچم اس درخت میں اٹک گیا۔ اس نے فال بد سمجھ کر اس درخت کو کٹوا دیا۔ اس درخت کے تنے کو ایک نجار نے خرید لیا اور اس کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ جب میثم کو اطلاع ملی تو جناب میثم نے اپنے بیٹے صالح کو حکم دیا کہ ایک کیل پر میثم ابن یحییٰ لکھوا کر اس درخت کے ٹکڑے میں گاڑ دو۔ صالح ابن میثم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی شہادت کے بعد اس درخت کے ٹکڑے کے پاس گیا تو دیکھا کہ یہ وہی لکڑی تھی جس میں نے کیل گاڑی تھی، اور وہ ابھی تک اسی جگہ تھی۔ جس دن سے علی علیہ السلام نے جناب میثم کو خریدا، اس دن سے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ شہادت علی علیہ السلام کے بعد باقی خاندان علی علیہ السلام مدینہ منتقل ہو گیا، مگر جناب میثم کوفہ ہی میں رہے۔ ایک دن جناب میثم مدینہ گئے بھی تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، البتہ جناب ام سلمہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب ام سلمہ نے آپ کو عطر دیا، جس سے آپ نے اپنی داڑھی کو معطر کیا۔ تبھی جناب ام سلمہ نے آپ کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ جناب میثم کو حب علی علیہ السلام کے جرم میں سن 20 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے 10 دن پہلے قتل کر دیا گیا۔ ان کا جنازہ 3 دن تک سولی پر۔ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ بہترین موضوعات پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے، اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے۔ عمران شہریار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔